السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اہل سنت فرماتے اتفاق علماء کا یہ حال ہے کہ حسد کا بازار گرم، ایک کا نام جھوٹو بھی مشہور ہوا تو بہتیرے سچے اس کے مخالف ہو گئے، اس کی توہین تشریح میں گمراہوں کے ہم زبان بنے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں ہمیں نہیں پوچھتے۔ اب فرمائے کہ وہ قوم کے اپنے میں کسی ذی فضل کو نہ دیکھ سکے، اپنے ناقصوں کو کامل، قاصروں کو ذی فضل بنانے کی کیا کوشش کرے گی؟ حاشا یہ کلیہ نہیں ہے بلکہ للاکثر حکم الکل، اس کا مصداق بننے سے خوف۔ فلواری خانقاہ نے جب حق و صداقت کی حدود کو پار کر کے ایسے فرقے سے میل کیا جس نے اللہ کے پیارے محبوب کائنات میں سب سے بڑھ کر معظم اور عالم ہستی کے تخم وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ میں صاف صریح گستاخیاں کی اور ضروریات دین کا بے پردہ انکار کیا، پھر میل بھی کیسا کہ اس فرقے کی سب بدترین شناعتیں دیکھنے بھالنے کے باوجود در پردہ و اعلانیہ اس فرقے کی حمایت کا بیڑا اٹھایا۔ ایک کتاب حیات محی الملت میں صاف لکھ کر چھاپ دیا کہ ان اختلافات میں جو دیوبندیوں سے ہیں میں دیوبندیوں کو خاطی سمجھتا ہوں، کافر نہیں کہتا، یہی میرا مسلک ہے۔ جماعت دیوبندیہ تعویلات پیش کر رہی ہے اور اپنی برات کفر سے کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خانقاہ ایک طرف تو مراسم اہل سنت، فاتحہ، صلاۃ و سلام عرس وغیرہ پر عامل تھی، اور دوسری طرف صریح گستاخوں اور کھلے ضروریات دین کے منکروں کو نہ صرف مسلمان بلکہ سنی مسلمان ٹھہرا رہی تھی۔ یہ کتنا بھیانک فتنہ تھا اور خطرناک مکر تھا، مگر اس کی سطوت وہ تھی جس سے عام میں اذہان مرعوب تھے۔ یہ حضور سلطان العلماء ہی کی ذات ہے جنہوں نے اس خانقاہ کی سطوت سے پنجہ لیا، اپنی ہمت ایمانی سے اسلاف کے قدم پر قدم رکھ کر برملا اس خانقاہ کے طلسم کو توڑا، بے خوف و خطر اس کے خلاف آواز حق بلند کی اور اس کی حمایت کفر و ارتداد کو بے نقاب کیا۔ پھر زبان و قلم سے پیہم جہاد کنا رہے تاکہ سفر المظفر 1416 ہجری میں ان لوگوں کی تکفیر میں احکام نورانی بر امان و امانی تصنیف کی اور عرس رضوی کے موقع پر اسے شائع کیا۔ پھر سفر 1418 ہجری جون 1997 میں بموقع عرس رضوی اسے دوبارہ مع ضمیمہ لمعات نور کے نام سے شائع کیا۔ آپ کی شجاعت ایمانی وہ خیر و برکت لائی کہ کثیر علماء اہل سنت فلواری کی تکفیر کرنے لگے، حتیٰ کہ حضرت علامہ ازہری صاحب نے فلواری خانقاہ کے آنجانی سجادہ امان اللہ صاحب کی فلواری کی تکفیر کر دی۔ برادران ملت اسلامیہ اور سنیں، اہل فلواری کی حمیت میں جب ان کے نادان ہوا خواہوں نے ایک کتاب لکھی فتویٰ یا فتنہ، تو اس کے رد میں حضور سلطان العلماء نے ذی الحجہ 1417 ہجری میں داعیان صلح و اتحاد کو دعوت اسلام نامی اشتہار اپنے افادے سے اس درجہ متانت و تحقیق کے ساتھ لکھوا کر شائع کیا کہ پھر حامیان فلواری کو کبھی سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ اور سنیں، حضرت مصنف حضور سلطان العلماء کی ہی ذات ہے جنہوں نے مولوی ظفر ادیبی مبارک پوری، جن کی نسبت قابلیت کے تہمات سے اذہان قاصرہ مرعوب تھے، ان کی حمایت دیوبندیہ کو سن کر وہ کوہ مسئول 29 شعبان 1417 ہجری کو ان پر نازل کیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچایا، جس نے انہیں جواب سے عاجز کر دیا اور تا دم آخر کچھ بولنے کا انہیں یارہ نہ ہوا۔ البتہ اپنا مسلک انہوں نے کھول دیا اور صاف کہہ پڑے کہ جس وقت میں معاشی طور پر پریشان تھا اس وقت میں حسام الحرمین پر تصدیق نہ کرنے سے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، تو میں نے اس وقت کوئی پرواہ نہ کی، تو اب کیا کروں گا؟ پھر یہ حضور سلطان العلماء ہی ہے جنہوں نے امثال اقوال پر ادیبی صاحب کی تکفیر کی۔ اولاً 6 رمضان المبارک 1417 ہجری میں اشتہار حکم شرعی بر حفوات ادیبی تصنیف کیا اور چھپوا کر خاص مبارک پور میں، پھر بریلی شریف وغیرہ دیگر بلاد میں شائع کیا۔ اس کے بعد 12 محرم الحرام 1418 ہجری کو ان کے شبہ باطل کے استحصال میں کتاب کشف نوری از کفر کف لسان ادیبی لکھی اور مع اشتہار بالا سفر 1418 ہجری جون 1997 میں شائع کی اور خود ادیبی صاحب تک پہنچوائی۔ اس مبارک کتاب سے حق نورانی چہرے کی کلی کھل گئی اور ادیبی صاحب کی تکفیر میں بھی کثیر علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ حضور سلطان العلماء کے حامی ہوئے۔
حضرت علامہ عاشق الرحمن صاحب حبیبی جو کہ حضرت علامہ ازہری صاحب کے معتمد اور شرعی کونسل بریلی شریف کے اہم رکن ہے، انہوں نے حضرت مصنف کا اشتہار حکم شرعی برحفوات ادیبی اور کتاب کشف نوری اس کفر کف لسان ادیبی ملاحظہ کرنے کے بعد تکفیر ادیبی کی تائید کی اور تحریر فرمایا۔ القرار صحیح الفقیر عاشق الرحمن قادری حبیبی غفر لہ۔ اور علامہ شریف الحق علیہ الرحمٰن نے بھی اس سوال پر حضور علامہ مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ کے حکم کفر کو برقرار رکھا اور یہی فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور سنیں، مولوی انتخاب قدیری نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے حکم تحقیق الفتویٰ کو پیش کر کے امام اہل سنت قدسہ سرہ کے ایمان پر معاذ اللہ سوالیہ نشان لگایا۔ مسلمانان اہل سنت کو ایسے امام عظیم الاحسان سے برگشتہ کرنا چاہا اور اپنے شکوک و شبہات کو لا ینحل سمجھ کر خوب چرچا کیا۔ ہر چہار جانب اس کے جواب سے خاموشی تھی، اس سے ان شبہات کا لا ینحل ہونا اس کے اپنے ذہن میں اور راسخ ہو گیا۔ حضرت مصنف ہی کی ذات ہے جنہوں نے اس کے فتنے کو سن کر اولاً 12 ذی الحجہ 1419 ہجری میں اشتہار لمعات ثلاثہ اس پر نازل کیا اور اس کے ہاتھ میں پہنچوایا۔ پھر اس کے گڑھ شہر سورت میں اس کا فتنہ سن کر مردانہ وار اسے للکارا۔ امام اہل سنت کا بے مثال پیشوائے مسلمین اور پورے عالم اسلام کا ان کے احسان کے زیر بار ہونا محافل و مجامع میں ببانگ دہل بیان فرمایا۔ اور خود علامہ فضل خیر آبادی کے اس فرمان سے کہ جب قائل مذکور کی اس گفتگو اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے، آخر تک سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس کا دلی عقیدہ ظاہر ہوا اور مخلص ایمانداروں کے دلوں میں اس کے ایمان کے بارے میں شبہ واقع ہو گیا۔ امام اہل سنت قدسہ سرہ کا مخلص ایماندار ہونا اجاگر کیا۔ مسلمانان اہل سنت حضور سلطان العلماء کے زبانی و تحریری بیانات سے نہایت شاد اور ان کے دل باغ باغ ہو گئے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، کہ تجلیات سے ان کے نائب پر ایک جھلک کا مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے نقشہ کھنچ گیا۔ پھر اس فتنے کے سوال پر 8 رجب المرجب 1422 ہجری مطابق 6 اکتوبر 2001 میں تحقیق جمیل در لزوم کفر اسماعیل کافی پیرایہ تحقیق میں حضرت مصنف نے تصریف فرمائی، جو طبقہ علماء کے لیے بھی مینارہ نور ثابت ہوئی۔ یہ کتاب بھی انتخاب کے ہاتھوں میں پہنچائی گئی جس نے انہیں تادم آخر ساکت و صامت ہی رکھا۔ پھر مسٹر طاہر قادری نے پھر وہی فلواروی و ادیبی فتنہ جگایا اور اپنے زعم میں یہ سمجھا کہ علامہ فضل خیر آبادی کا دہلوی کی تکفیر کرنا، امام اہل سنت قدسہ سرہ کا دہلوی کے بارے میں کف لسان فرمانا، اس کا منشا ان دو حضرات کی تحقیق کا اختلاف ہے، اور اپنے اسی اختلاف تحقیق کے زعم کو وہابیہ دیوبندیہ جیسے گستاخان بارگاہ رسالت کی حمایت کے لیے آڑ بنا لیا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کھلے کفر و شرک میں اپنی طرف سے اظہار رواداری پر جرأت کی۔ یہ حضور سلطان العلماء ہی کی ذات ہیں جنہوں نے مسٹر طاہر القادری کے طلسم کو توڑ دیا اور زوم باطل کو تار تار کر دیا۔ اعلام بے لزوم و التزام یکم صفر 1433 ہجری 27/12/2011 میں سابق سے بھی زیادہ پیرائے تحقیق میں تصنیف فرمائی۔ پھر مسٹر کے 2012 میں ہندوستان آنے کے موقع پر اشتہار دینی سوال 25 ربیع الاول 1433 ہجری 18/2/2012 کو تحریر کر کے مسٹر کے مقامات جلسہ میں شائع کروایا۔ مسٹر نے اپنے جلسے میں اشتہار کا نام بھی لیا، مگر جواب سے اپنی صاف پہلو تہی برسر مجمع بیان کر دی، اور اعلام کے جواب کی بھی آج تک اس کو سکت نہیں ہوئی۔ پھر اعلام حضور سلطان العلماء کی نظر تازہ سے بتاریخ 12 رمضان المبارک 1435 ہجری 11/7/2014 دوبارہ باضافہ معدینی سوال کے شائع ہوئی۔ اور سنو، پاکستان کے ایک سودائی کے 11 سوالات جس میں اس نے اپنی برسوں کی محنت اور جان توڑ کوشش اس تجسس میں صرف کی تھی کہ مرتدین وہابیہ دیوبندیہ کی تکفیر میں کس طرح گنجائش خلاف نکل سکے، وہ لوگوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر
ہاں اس کو ذہن میں رکھے، ہر طرف سے مایوس ہو کر بالآخر حضور سلطان العلماء کے پاس بھیجا اور طالب جواب ہوئے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ شبہات کا ایک عمیق دلدل تھا اور علماء اہل سنت کو ایک چیلنج تھا۔ یہ حضور سلطان العلماء یہی کی ذات ہیں جن پر فضل الہی و کرم رسالت پناہی جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انوار فیض بار ہوئے، اور آپ نے ان شبہات کا ایسا قلع قمع کیا اور بسا مباحث کو تحقیق کے ذرے اولیاء تک پہنچایا کہ کسی سودائی کو مجال دم زدن نہ رہی۔ کتاب کا نام لمعات بر سوالات ہوا، جو دوشنبہ مبارکہ 22 ربیع النور 1434 ہجری 4/2/2013 عیسوی کو تکمیل سے ہمکنار ہو کر اہل ایمان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوئی، جس پر حضرت خواجہ مظفر حسین علیہ الرحمہ نے بہترین انداز میں تصدیق فرمائی، بہترین شاندار تحریر فرمائی۔ حالانکہ آپ بہت زیادہ بیمار تھے اور آپ نے اس کے باوجود بھی تحریر فرمائی، اور اس میں حضرت علامہ مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلہ کی کچھ اس انداز میں تعریف کرتے ہیں، کہتے بندہ ناچیز کے تلمیذ ارشد فنا فر رضا حضرت مولانا مفتی کوثر حسن صاحب رضوی زیدہ مجدہو نے ان کی غازِ فریب سے ملمہ تحریر کا جواب لاجواب کتاب مستداب لمعات بر سوالات میں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اور سنیں، امام اہل سنت قدس سرہ نے حواشی الکلمۃ الملہمہ میں ایک فائدہ جلیلہ ارشاد کیا، جس میں برہان تطبیق کا علم الہی جل وعلا میں جاری ہونا، جو عقول ذکیہ کے لیے ایک لا ینحل اشکال رہا، اس کو آپ نے حل فرمایا۔ فاضل مترجم جنہوں نے فتاوی رضویہ کے ترجمے میں حصہ لیا اور اس رسالے کے عربی حواشی کا ترجمہ کیا، امام کے اس فائدہ جلیلہ کے دقائق و لطائف تک ان کا ذہن رسا نہ ہوا، اور متاخرین متکلمین کی تباہ آزمائیوں کے زیر اثر انہوں نے امام کے اس بے مثال حل پر کہہ دیا لا نسلم، نہ جانے کب سے اس شائع ہے۔ جواب کس نے دیا؟ جواب کسی اور نے نہیں دیا، یہ بھی حضور سلطان العلماء ہی کی ذات ہیں جنہوں نے اس فائدہ جلیلہ میں امام ہی کے کلام ماضی و آتا کی مدد سے غواصی کی، اور امام اہل سنت قدسہ سرہ سے والہانہ محبت کے صدقے وہ فہم ثاقب و فراست راست پائی کہ فاضل مترجم کے لا نسلم کو پاش پاش کر دیا۔ نیز اس مقام پر اور بھی مقصود و مرام امام تک رسائی سے ان کے ادراک کی کوتاہ دستی پر تنبیہ بھی فرمائی۔ ملاحظہ ہو تعاقب فلاسفہ اور حل تحافت الفلاسفہ، پھر حضرت مصنف کی تقریض بافاضہ نورانی، یہ سب دیکھیے آپ۔ برادران ملت اسلامیہ، بات بہت آگے چلی گئی، اور بھی حضرت حضور سلطان العلماء کی دین و سنیت اور قوم و ملت کے لیے عظیم خدمات ہے، جن سے اہل دین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو نور و سرور ہے۔ ہم نے جب ان کی نظر خدا ترس اور جذبہ خلوص میں نظر کی تو یم سے نم کا مشاہدہ کیا، تو ہم تو ہمراہ رکاب سعادت ہو گئے بھائی۔ اب جس کو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اس وقت حضور سلطان العلماء علیل ہے، حضور سلطان العلماء بیمار ہے، ان کے لیے دعا کریں۔